أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الدہر، اس کا پہلا رکوع جو ہے اس کو ہم نے گزشتہ درس میں مکمل کیا تھا. اس کے اندر 18 آیتیں جو ہیں وہ ابرار نیک لوگ ان کے متعلق ان کا عمل اور اس کی جزا جو ہے اس کو بیان کیا کہ جو اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اس کے لیے تکلیف مشقت کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر جو نعمتیں عطا فرمائے گا ان کا بیان ہوا. ایک بات عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں. آخری سے جو پہلی آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ ان ابرار کو، نیک لوگوں کو، ان بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالی شراب طہور پلائے گا. تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طرف کی پلانے کی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، سقا کا فاعل رب ہے کہ رب ان کو پلائے گا. تو اس میں بھی ایک خاص لطف ہے کہ باقی لوگوں کو تو فرشتے پلائیں گے، لیکن خاص جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے دستے قدرت سے ان کو عطا فرمائے گا. اور ایک اور چیز بعض علماء نے یہاں بیان کی ہے کہ شراب طہور وہ کہتے ہیں کہ ایک چشمہ ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتیوں کو وہ پلایا جائے گا، اور اس کے پینے سے پھر جتنے بھی یعنی ظاہری اور باطنی عیوب ہیں سب کا خاتمہ ہو جائے گا. یعنی جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. اور جو دنیا میں عیوب پائے جاتے ہیں وہ بھی سب کے سب ختم ہو جائیں گے شراب طہور سے. تو کیا ہوگا؟ دل سے ہر قسم کے جو ہیں یعنی جو دل کے اندر انسان کے عیب پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب نکل جائیں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، انہیں حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دلوں کے اندر جو کھوٹ، جو عیب پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب کے سب ہم وہ نکال لیں گے. نازا کھینچ کے ان کو نکال لینا، تو وہ سب کے سب نکال لیں گے. اخوانن، وہاں سب کے سب بھائی ہوں گے، وہاں کوئی کسی سے بغض نہیں رکھے گا، کسی سے حسد نہیں ہوگا، کوئی کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچے گا. وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے نعمت ملی ہے تو فلاں کو کیوں مل گئی ہے.
جیسے دنیا میں فطرت انسانی ہے، ایسے انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، تو دنیا میں ان کو نکالنے کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ چیزیں دل میں نہ آنے دو، ان کو دل سے نکالو، کسی کے لیے حسد نہ رکھو، کسی سے بغض نہ رکھو، لالچ، حرص، ہوس، ان سب چیزوں کو دل سے نکالو۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا، پابند بنایا کہ ان کو دلوں سے نکالو۔ تو جو دنیا میں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہاں مکلف نہیں ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا کہ خود بخود یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی۔ اخواناً، بھائی بھائی ہوں گے، علی سرور متقابلین، چٹائیاں یا تخت آمنے سامنے لگے تو ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے وہ ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی وہاں پہ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ تو یہ عیوب جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی دلوں سے نکال دے گا۔ شراب طہور کے ضمن میں ہی علماء نے لکھا کہ اس کے پینے سے وہ سب کے سب نکل جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم کسی کو مکلف نہیں کرتے، کسی کو پابند نہیں کرتے، کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت۔ کسی کو کسی کام کا اسی کام کے کرنے کا کہا جاتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دلوں کے اندر جو کھوٹ اور عیوب پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب کو کھینچ کے نکال لیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اور وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جہاں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کی رہنمائی کی، یعنی دنیا میں کرم کیا، توفیق دی، اپنے فضل و کرم سے نیک اعمال کی، اور پھر اس کا بدلہ اپنے فضل و کرم سے اس جنت کی صورت میں عطا فرمائے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم راہ راست پہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا، یعنی ہدایت کا ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس کی طرف سے کسی کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق مل جائے۔ تو جنتی بھی یہاں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی ہدایت نہ پا سکتے، یہ اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ہمیں اس کے لیے چن لیا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے حق لے کر۔ ونودو، اس وقت ان کو پکارا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ندا کریں گے، ان تلکم الجنت، یہ ہے جنت، اورثتموہا بما کنتم تعملون، جس کے تم وارث بنائے گئے، مالک بنائے گئے تمہارے اعمال، یعنی جو تم نے نیک اعمال کیے ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس صورت میں عطا فرمایا۔ تو یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں جنت ملی، اور بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں کیا ہوں، میرے عمل کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے، اور
بات یہ ہے کہ اگر کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے تو وہ بھی اس کا کرم ہے، وہ بھی رب کا کرم ہے، رب کے کرم سے ہی نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما کر پھر اس کا بدلہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو سب اس کے کرم اور فضل پر ہی ساری بات جو ہے وہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ آگے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ محبوب ہم نے اتارا آپ پر قرآن پاک اتارنا۔ اس کے یعنی دو مفہوم ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے لیے لفظ انزل ینزل انزال یہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور نزل ینزل تنزیل یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ نازل ینزل یہ اترنا، اور اس سے پھر آگے باب فعال آ جاتا ہے انزل ینزل انزال اتارنا، اور اسی طرح باب تفعیل سے نزل ینزل تنزیل دونوں کا معنی اتارنا ہے، لیکن دونوں کے معنوں میں فرق یہ ہے کہ انزال کا معنی ہوتا ہے یکدم ایک ہی مرتبہ کسی چیز کو اتار دینا، اور تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ اس کو اتارنا۔ تو اب قرآن پاک کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے، انزال کا بھی اور تنزیل کا بھی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انزال کا معنی ہے تو ایک ہی دفعہ اتار دیا جائے، اور تنزیل کا معنی ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے، تو دونوں کس طرح درست ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ نزول قرآن جو ہے یہ دو مرتبہ ہوا۔ ایک ہے جس کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر میں نزول قرآن جو ہوا ہے، پورا قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، پورا ایک کتابی شکل میں۔ اب پھر اس کے بعد جو اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب مبارک پر، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت ہوئی اس کے حساب سے پھر اتارا گیا۔ اور اس میں کتنی مدت لگی؟ نوید یاد رکھتے ہیں عموماً 23 برس، کہ 13 برس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے اعلان نبوت کے بعد، اور مدینہ منورہ میں 10 برس۔ تو یہ 23 سال جو ہے اس میں نزول قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ ہے تنزیل، آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ اگر ایک آیت کی ضرورت پڑی تو ایک آیت اتری، 2 آیتیں 10 آیتیں، پوری سورت کی ضرورت پڑی تو پوری سورت اتاری۔ تو یہ آہستہ آہستہ کر کے جو 23 برس کے عرصے میں نزول قرآن ہوا، اس کے لیے تنزیل ہے کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اور ہجرت سے پہلے جو آیات اتری ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو آیات اتری ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی تھے تو آیتیں بھی مکی ہو گئیں، حضور مدنی ہوئے تو آیتیں بھی مدنی ہو گئیں۔ تو یہ آقا کی نسبت ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں تو جو آیتیں اتر رہی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو آیتیں وہاں اتر رہی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور یہی مکہ جو ہے یہاں مسلمانوں کا رہنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب سب مسلمانوں کو حکم ہوا بھائی ہجرت کرو اور مدینہ شریف چلے جاؤ۔ مکہ شریف کے اندر اسی مکہ میں مسلمانوں کا رہنا ممنوع اور حرام قرار دے دیا گیا۔ ہاں جو یعنی
ہجرت نہیں کر سکتے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری مجبوری ہے، تم ہجرت نہیں کر سکتے تو تم رہ سکتے ہو۔ تو یہ رعایت صرف انہیں دی گئی جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، بوڑھے، عورتیں اور بچے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان کیا کہ مستضعفین، کمزور، ناتواں، یعنی بچے، من الرجال والنساء، یعنی عورتیں وہ اکیلی ہجرت نہیں کر سکتی، کوئی بوڑھا آدمی ہے وہ اکیلا ہجرت نہیں کر سکتا، اسی طرح بچے ہیں، تو ان کو رعایت دی گئی بھائی ٹھیک ہے تم جو ہے رہ سکتے ہو۔ جو ہجرت کر سکتا تھا ان کو حکم دیا گیا کہ تم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جاؤ کہ میرے محبوب چلے گئے، تو محبوب کے ساتھ یہ حضور مکہ میں تھے تو آیتیں جو اتری وہ مکی ہو گئیں، جو مدینہ میں اتری حضور کی ہجرت کے بعد وہ مدنی ہو گئی۔ تو قرآن پاک کا نزول 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ یک بارگی پورا کتابی شکل میں لیلۃ القدر میں اترا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کے عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور حضور کے دل پہ جو اتارا گیا اس کو تنزیل سے بیان کیا گیا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، نزلنا کا مصدر تنزیل بطور تاکید کے مفعول مطلق کے طور پر لایا گیا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے، کیونکہ کافر جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں اور اپنے پاس سے گھڑ کے بنا کے لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایک ایک آیت کر کے اترنے کا کیا مقصد، اللہ تعالیٰ پوری کتاب ہی اتار دیتا ہے ایک ہی دفعہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اس طرح اتر آتی۔ تو ان کا مقصد تو صرف اعتراض کرنا تھا، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ کتاب اتر جاتی تو وہ ایمان لے آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تورات کو یک بارگی اتار سکتا ہے اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ اتار سکتا ہے تو حضور کو بھی کتاب کی شکل میں عطا فرما دیتا کہ محبوب یہ کتاب ہے لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی بعید یا مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے ماننا نہیں تھا، ان کا مقصد تو اعتراض کرنا تھا، انہوں نے کوئی اور اعتراض کر دینا، پوری کتاب ہی ایسے ہی آگے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا تو کم از کم ہمیں اس کی سمجھ آتی اور عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ ان کا مقصد تو اعتراض کرنا تھا، انہوں نے ماننا کون سا تھا؟ تو وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ چونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہوتا تو ایک ہی مرتبہ سارا اتر آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں حکمتیں ہیں اور بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے۔ اتارنے والے ہم ہی ہیں، کفار جو اعتراضات کرنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ تو کفار کے مختلف اعتراضات تھے اس بارے میں قرآن پاک کے یعنی نزول کے متعلق۔ کبھی کہتے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں، پھر کوئی خود ہی کہتے بھئی یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو کہیں کسی اسکول کالج میں گئے نہیں، کہیں کسی کے پاس پڑھا نہیں، تو یہ اتنی فصیح و بلیغ یعنی کلام کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو پھر کہتے کسی سے سیکھ لیتے ہوں گے، اور سیکھتا کس سے سیکھتے ہیں بھائی؟ بڑے بڑے جو فصیح و بلیغ ہیں وہ تو سارے جو ہیں وہ اعتراض کرنے والے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں، تو کسی بات پہ وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، ایک بات کرتے خود دوسری بات کرتے، خود ہی اپنی بات کی تردید کر دیتے۔ تو ایسی باتیں مقصد ان کا صرف اعتراض کرنا اور اذیت پہنچانا اور تکلیف پہنچانا تھا، مقصد کوئی یعنی اعتراض برائے اعتراض جو ہوتا تھا، اعتراض کا مقصد کوئی سمجھنا نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک بشر سکھاتا ہے، کسی آدمی سے سیکھتے ہیں۔ اور کیا مکہ والے بعض لوگ کہتے تھے جی وہ فلاں آدمی ایک کوئی اجمی النسل غلام تھا، عربی نہیں تھا، باہر سے کہیں آیا ہوا تھا، اس سے سیکھتے ہیں، وہ سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سیکھ کے آتے ہیں، اس کی زبان تو ویسے ہی اجمی ہے، وہ بیچارہ عربی جانتا ہی نہیں ہے، عربی بس اتنی جانتا ہے کہ 2-4 لفظ کسی کو بمشکل تمام اپنی بات سمجھا لی اور کسی کی بات سمجھ لی، اس کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اس کے سیکھا، اس سے سوا ھذا لسان عربی مبین، اور یہ فصیح عربی زبان کی کتاب اس سے کیسے سیکھ کے آ سکتے ہیں کہ عقل تمہاری کہاں گئی ہے، مت تمہاری ماری ہوئی ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس سے سیکھ کے آتے ہیں، جو بیچارہ خود عربی نہیں جانتا اس سے سیکھ کر کیسے آ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف اعتراضات جو کفار کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعتراضات ان کے لغو ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پر یہ قرآن پاک اتارا ہے۔ تنزیل مصدر بطور تاکید کے لایا گیا کہ ہم نہیں اتارا ہے، اعتراضات ان کے غلط ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے، ان پر عمل کرنے کے لیے جو بھی تکلیف آئے، جو مشقت آئے، اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیجئے اور رب کے احکام پر عمل کیجئے اور رب کے احکام کو آگے پہنچائیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکرے کی بات نہ مانیے۔ اس کے ضمن میں اس کے شان نزول میں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ کے 2 سردار تھے، ایک کا نام تھا ولید اور ایک کا نام تھا عتبہ۔ یہ دونوں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو کام شروع کیا ہوا ہے تبلیغ کا، اور لوگوں کو ان کے دین سے پھیر رہے ہیں، اور ان کے باپ دادا جس طریقے پہ چل رہے تھے اس سے ان کو ہٹا رہے ہیں اور نئے طریقے پہ ان کو چلا رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا مقصد مال و دولت اکٹھا کرنا ہے تو یہ کہنے لگا کہ میں ڈھیر لگا دوں گا آپ کے پاس مال کے، جتنا مال آپ کو چاہیے آپ لے لیں اور یہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ایک نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، حق مہر بھی نہیں لوں گا، آپ یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی باتیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تبلیغ دین کا کام جو شروع کیا گیا ہے مقصد دنیا ہے، کیونکہ دنیا دار ہر کام دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کرتا ہے وہ دنیا کے لیے ہی کرتا ہے، جو کچھ دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ سب دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے جیسے کہا ہے کہ باندھے کوئی رومال تو روٹی کے لیے اور ڈالے کوئی دمال تو روٹی کے لیے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام روٹی کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اور پہلے انبیاء کرام پر بھی یہی اعتراض جو ہے وہ ہمیشہ کفار نے کیا کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنا ہے اور دولت جمع کرنا ہے، اس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، اجیتنا، یعنی فرعون اور اس کی قوم نے کہا، قالوا اجیتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ تم اس لیے آئے ہو
کہ اس رستے سے ہمیں ہٹا دو، موڑ دو جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اس طریقے کو چھوڑ دیں۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں بڑائی مل جائے، یعنی تم اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، اس طرح لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے خود اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو، اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ یعنی ہمیشہ کفار نے یہی اعتراض کیا۔ اور انبیاء کرام جب بھی تشریف لائے، انہوں نے تبلیغ کی، تو کافروں کی طرف سے لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے یہی کہا گیا بھئی یہ مقصد جو ہے یہ صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور دنیا کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کافروں نے یہی الزام اور یہی سوچا، یہ سمجھا کہ یہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ یہی ہوا کہ انبیاء کرام جب تشریف لائے تو اس قوم کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے، جو مال و دولت والے ہوتے تھے، جن کے پاس عہدہ ہوتا تھا، پوزیشن ہوتی تھی، ان کو فوراً یہ خطرہ پڑ جاتا تھا کہ اگر لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تو پھر ہماری پوزیشن، ہمارا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے ہر جگہ پہ یہی فرمایا قال الملأ من قومہ۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے جب تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الملأ من قومہ، آپ کی قوم کے سردار، وہ وڈیرے جگیردار مرات یافتہ طبقہ جو قوم کے وسائل پہ قابض ہوتا ہے، ان کو فوراً خطرہ پڑ جاتا ہے کہ اب یہ ہمارا اقتدار خطرے میں ہے، لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، تو وہ بولے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب آپ نے تبلیغ کی قال الملأ الذین کفروا من قومہ، آپ کی قوم کے جو سردار تھے نا، جو وڈیرے تھے، جو صاحب اقتدار تھے، وہ بولے، انہوں نے اعتراض کیا۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا بھی یہی ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے جو سردار تھے نا، متکبر، غرور کرنے والے، وہ بولے۔ تو سارے انبیاء کرام کا جو ہے سب سے پہلے جنہوں نے انکار کیا اور مقابلہ کیا اور اعتراض کیے، وہ وہی لوگ ہوتے تھے جن کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آتا تھا کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر ہماری بات کون مانے گا اور ہمارے پیچھے کون لگے گا۔ تو یہی کفار مکہ، وہ بھی لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ان کا مقصد تبلیغ کرنے کا صرف دنیا جمع کرنا ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ دونوں کافر سردار عتبہ اور ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم مال دے دیتے ہیں، اگر آپ کا مقصد اور کوئی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، تو ہم آپ کے لیے، آپ کو اپنا سردار اور بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر رشتہ آپ کو چاہیے تو سب سے بڑے سردار کے گھر سے آپ کو رشتہ، یعنی اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیے۔ ایک دفعہ کافر جو ہے حضور کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور حضرت ابو طالب کو آ کر کہنے لگے دیکھیں آپ کا بھتیجا جو ہے وہ نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مکہ کے گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے اور لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر رہے ہیں، تو ہم آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، آپ کے احترام کے پیش نظر ہم کچھ نہیں کر رہے، تو یا تو آپ ان کو روک دیں یا پھر آپ درمیان سے ہٹ جائیں، ہم جانے اور وہ جانے۔ حضرت ابو طالب
آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجا یہ دیکھو پورے مکہ کے سردار جو ہیں وہ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے مکہ میں حالات خراب ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، تو پھر بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ یعنی اگر یہ مال و دولت سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ہے، مال و دولت میری طلب نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں عہدہ و اقتدار کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ میں تو رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا پھر بھتیجے آپ جائیے اور اپنا کام کیجئے، جب تک تمہارا چچا زندہ ہے کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ طریقے تھے ان کے مختلف، جس طریقے سے وہ تبلیغ سے روکنا چاہتے تھے۔ کبھی مکہ والے انہوں نے بہت سے لوگ مقرر کر رکھے تھے کہ باہر سے جو بھی آئے پہلے ہی جا کے اس کو بتانا ہے بھئی یہ جادوگر ہیں، یہ ایسے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، ان کی بات نہیں سننی ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، جو بھی جاتا ہے اس پہ جادو کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ مکہ شریف کے جو راستے باہر سے شہر کی طرف آتے تھے وہاں راستوں پہ انہوں نے لوگ بٹھا رکھے تھے کہ جو بھی باہر سے مسافر آ رہا ہے مکہ کی جانب اسے پہلے ہی بتا دو بھائی مکہ میں ایسا شخص ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ جادوگر ہے، وہ جادو کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، لوگوں کو باپ دادا کے دین سے پھیر دیتا ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو طریقے تھے صرف اور صرف اسلام کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ تھا کہ محبوب یہ جو بھی چاہیں کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور غالب کرنا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ کافر تو نہیں چاہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انکار فرماتا ہے، یعنی وہ اور کچھ نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اور اس کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی یعنی پروگرام ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، چاہے کافر جو ہیں وہ اس کو ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو۔ تو کافر جو تھے وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے دین کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس دین کو بھیجا۔ تو کفار مختلف طریقے جو ہیں وہ اختیار کرتے تھے، ان میں سے یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مال و دولت لے لیں، جو آپ کو چاہیے وہ لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری، آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ اس کو کرتے رہیں۔ یہ باتیں ایسی کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، بکرتم و اصیلا، صبح شام، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو بھی اس کو سجدہ کیجئے، وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کا یعنی ایک لمبا وقت
وہ اس کی تسبیح کیجیے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ شروع میں مسلمانوں سب پہ فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اب سنت ہے نماز تہجد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی فرضیت ساقط ہوئی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور سے بھی تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی تھی، بعض نے کہا کہ نہیں، حضور پہ تہجد جو ہے آخر تک فرض رہی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور محبوب کے ذریعے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ رب کا ذکر کرو، اس کی تسبیح کرو، صبح شام رات کے وقت ہر وقت اس کی تسبیح، یعنی نمازیں اور فرائض کے علاوہ جو ہے وہ نفلی عبادات اور تسبیحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کی بہت فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جا بجا اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر یعنی کثرت کے ساتھ رب کا ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہیں، پس آپ مجھے ایسی چیز بتائیے جس کو میں پلے باندھ لوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں غفلت جو ہے وہ نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بھئی تم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں اسی لیے بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا قسم کھا سکتے ہو کہ صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے، کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم قسم کھا سکتے ہیں، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی تمہاری نیت پہ شبہ نہیں ہے، یا تمہارے کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ تمہاری بات پہ مجھے اعتبار نہیں ہے، اس لیے میں اتنی تاکید کر رہا ہوں، بار بار پوچھ رہا ہوں اور قسم لے رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا تم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نعمت پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر اسلام کا احسان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں میں سے ہمارا انتخاب کر لیا اور ہمیں اسلام کی توفیق دی اور ہمیں مسلمان بنایا۔ بہت سے لوگ بڑے سمجھدار، بڑے عقل مند، بڑے جہان باند، دنیا جن کو بڑی عقل مند سمجھتی تھی، وہ اپنے عقل کے گھمنڈ میں مارے گئے اور کافر رہے اور کفر میں مر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، ہمیں اسلام لانے کی توفیق دی، تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم کھا سکتے ہو کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟
انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم پر کسی جھوٹ کی تہمت کی بنا پر تم سے حلف نہیں لیا، یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے کوئی شک شبہ ہے کہ تمہارا مقصد کوئی اور بیٹھنے کا اور ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، تمہاری زبان پہ یا تمہاری نیت پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ کیا فرشتوں، دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میری رضا کی خاطر صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، دنیا کے کام کاج دندے چھوڑ کر یہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا ذکر کر رہے۔ تو یہ تم پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے پروگرام جو ہے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا کہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ تو اسے زمین میں پیدا کرنے والا، خلیفہ بنانے والا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ زمین میں انسان جو ہے وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، تمہاری نظر تو ان پہ تھی، فسادیوں پہ تھی، اور میری نظر ان پہ تھی جو میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آرام کو چھوڑتے ہیں، کام دھندے چھوڑتے ہیں۔ اور دیکھیے انسان جو ہے، انسان کے پاس روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے انسان نے صرف کرنے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کسی غلط کام میں لگا ہوا ہے تو پھر کبھی نہیں احساس ہوتا انسان کو کہ جی ٹائم جو ہے وہ میرا ضائع ہو رہا ہے۔ گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، کوئی ناچ ہو، کوئی گانا ہو، کوئی تماشا ہو، تو پھر انسان، جیسے آج ہی دیکھیے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کسی کو نہ نماز کی فکر ہوگی، جی روزہ اگر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی، روزہ آسانی سے گزر رہا ہے، روزہ بھی نہیں لگے گا۔ تو جو ہوتا ہے نا کھیل تماشا اور غلط کام، شیطان تھپکی دیتا ہے، وہاں انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی خرچہ ہو رہا ہے، یا انسان کو کوئی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یا وقت جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی اچھا کام، فوراً پھر دل میں خیالات آنے، وہ جانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کام ہے، آرام کرنا ہے، کام پہ جانا ہے، یوں کرنا ہے۔ یہ سارے خیالات اسی وقت انسان کو آتے ہیں جب انسان کسی اچھے کام کے لیے چلتا ہے، ادھر چلتا ہے، کوئی ذکر کی محفل ہے، کوئی واعظ کی مجلس ہے، کوئی درس قرآن ہے، کوئی ذکر ہے، وہاں جب انسان جانا چاہتا ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے، بھائی یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی فلاں کام ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ تو یہ سارے اسی وقت آتے ہیں۔ تو فرشتوں کی نظر جو تھی وہ ان لوگوں پہ تھی جو فساد پھیلانے والے، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا تھا کہ میرے بندے ہوں گے جو میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے آ جائیں گے، میری بارگاہ میں میرا ذکر کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے کہ اے فرشتے دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میرے پیش نظر یہ لوگ تھے جو میری خاطر سب کچھ چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کا حکم دیا۔ تو یہاں بھی فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام رب کے نام کا ذکر کیجئے، رب کا نام پکاریے، اس کا ذکر کیجئے،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے اور لمبی رات اس کی تسبیح کیجیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ جو ہیں وہ جلدی جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ جلدی، عاجلہ، عجلہ یا عاجلہ یا جلو، جلدی آنا، اور اسی سے عاجل اس میں فاعل جلدی آنے والا، اور عاجلۃ اس سے مؤنث ہو گیا، جلدی آنے والی۔ یہاں مراد دنیا ہے جو قریب ہے، تو یہ قریب والی کو یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ جو بھاری دن ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس کو بھول کر بس دنیا اور دنیا کی خاطر پھر یعنی جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بس دنیا کو بنا لو، سنوار لو، مزین کر لو، اس کو پر امن بنا لو، اس کے لیے جو چاہے کرنا پڑے۔ تو فرمایا کہ یعنی یہ لوگ دنیا کو، قریب والی کو پسند کرتے ہیں اور اس دن کو بھول جاتے ہیں، پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، بھاری دن کو جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ تو یہ بھی یعنی فطرت انسانیہ ہے کہ انسان فطری طور پر دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلہ، یہی لفظ عاجلہ، جو جلدی ملنے والی چاہتا ہے، یعنی دنیا چاہتا ہے، دنیا کا اقتدار، مال و دولت چاہتا ہے، اجلنا لہ فیہا، ہم اسے جلدی دے دیں گے اس میں، ما نشاء، جو چاہیں، لمن نرید، جس کو چاہیں، یعنی اس کو جو کچھ انسان چاہے، جو مانگے، ضروری نہیں کہ اس کو مل جائے، جو چاہے جتنا چاہے وہ ضروری نہیں کہ مل جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو جلدی یعنی ارادہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں چاہتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کو جلدی دیں گے، لیکن ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے دے دیں گے، ضروری نہیں کہ جو انسان مانگے جو چاہے اس کو مل جائے۔ لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اسے ڈالیں گے جہنم میں، یعنی جس کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت پہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب بھی دینا ہے، تو اس کے لیے پھر جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، وہ ذلیل و خوار ہو کر اس جہنم میں جائے گا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اپنی مقدور بر جتنا اس سے ہو سکتا تھا اتنی کوشش بھی کی۔ صرف یہ نہیں ارادہ ہی نہیں بلکہ ارادے کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان سے ہو سکتا ہے وہ انسان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، جتنا اس سے ہو سکے وہ اپنی کوشش کرے۔ تو فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اپنی سی کوشش کرے، جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کہ آخرت میں کسی بھی عمل کے فائدے مند ہونے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، کہ اگر ایمان درست نہیں ہے تو پھر جتنی چاہے وہ کوشش کر لے وہ رائے گاں ہوگی، وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا، کہ عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی نیکی آخرت میں
فائدہ مند نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی مشقت اٹھائے، کتنی تکلیف اٹھائے، جو بھی کرتا رہے، جب ایمان درست نہیں ہے تو آخرت میں وہ نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور ایمان نام ہے عقیدے کے درست ہونے کا، عقیدے میں اگر خرابی ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اپنے طور پر جو اس سے ہو سکتا تھا وہ کیا بھی، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو پھر فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے گا اور ان کی کوششوں کا اپنے فضل و کرم سے ان کا صلہ اور ان کی جزا عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ عاجلہ کو چاہتے ہیں، جلدی ملنے والی جو ہے دنیا اسی کو چاہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، تو ہم اس کی قریب کر دیں گے، اس کی یعنی اس کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے اور ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے اور دنیا ہی پیش نظر ہے، نؤتہ منہا، اس میں سے کچھ دیں گے، یعنی سارا ہی ضروری نہیں مل جائے، جس طرح وہاں فرمایا تھا کہ جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے عطا فرمائیں گے، تو یہاں بھی فرمایا کچھ دے دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہے، کہ آخرت کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں، آخرت تو اس کے پیش نظر ہی نہیں تھی، اس کا کام مقصد ہی صرف دنیا ہی دنیا تھا، اور جو کچھ کیا دنیا کے لیے ہی کیا ہے، تو دنیا میں کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں اس کو ملے گا جس کے پیش نظر آخرت ہوگی۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، کہ جو مومن بھی آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو پھر ان کی کوشش اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کفار کا طریقہ کیا ہے کہ یحبون العاجلہ، اس جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو تو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اس بھاری دن کو بھول جاتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو اس طرح ہڈیوں پٹھوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس میں قوت ہے، طاقت ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب چاہیں تو ان کی جگہ اور لے آئیں، یعنی یا تو یہ ہے کہ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ کوئی دوسری قوم آ جائے، یا ان کی شکل ایسے ہی بدل جائے کہ دیکھنے والا پہچان ہی نہ سکے۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، قرآن پاک دین اسلام یہ تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ رب کی طرف رستہ لے لے، یعنی رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اس نے عذاب، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ رب کی طرف رستہ اختیار کر لے۔ تو اب
یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھئی مرضی ہے تو اسلام قبول کرو، مرضی ہے تو نہیں. یعنی یہاں پہ شان بے نیازی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظہور ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کو واضح کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو گے تو میری رضا حاصل ہوگی اور پھر جنت حاصل ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ غلط راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو میری ناراضگی ہوگی اور پھر انجام کار جہنم میں گرو گے. اب اس کے بعد پھر اختیار دے دیا کہ جو رستہ چاہو اختیار کر لو، جس رستے کو اپنی مرضی سے چاہو اس کو اختیار کرو، اور لیکن پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار رہنا کہ اگر نیکی کا رستہ اختیار کرو گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت ملے گی. برائی کا رستہ اختیار کرو گے تو رب ناراض ہوگا اور جہنم میں جاؤ گے. یہاں ایک بڑی حساس سینسیٹیو بحث جو ہے وہ مفسرین کرام نے کی ہے، وہ ہے تقدیر کی بحث. کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو چاہے وہ رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، اور آگے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہ سکتے ہو مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب اس سلسلہ میں 3 قسم کے نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر ان کو جبریہ کہا جاتا ہے، اور ایک نقطہ نظر ان کو قدریہ کہا جاتا ہے. جبریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور قدریہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو سب اختیار ہے، انسان جو چاہے کرے. اب 2 آیتیں ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کھلا اختیار ہے، جو چاہے کرے. اور وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہ سکتے ہو مگر یوں کہ اللہ چاہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ 2 نقطہ نظر ہو گئے، ایک یہ کہ انسان کو کھلا اختیار ہے، اور ایک یہ کہ انسان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اہل سنت اس کے درمیان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن یہ اختیار ایک حد تک ہے. جس طرح دیکھیے انسان کھڑا ہے، اس کو یہ تو اختیار ہے کہ وہ 1 پاؤں اوپر اٹھا لے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ دونوں ہی اوپر اٹھا لے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن ایک حد تک اختیار دیا ہے کہ وہ مختار کل بھی نہیں ہے لیکن مجبور محض بھی نہیں ہے. یعنی جس طرح یہ ہے، اب یہ یہاں سے اپنی مرضی سے ادھر نہیں ہو سکتا، اس کو اٹھا کے ادھر رکھیں گے، یہ ہے مجبور محض. اور انسان اس طرح نہیں ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، بھائی اپنے ارادے اور اختیار سے تم چل سکتے ہو، لیکن یعنی وہ مختار کل بھی نہیں ہے. وہ اس کے درمیانی جو کیفیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، اور اب پھر چاہ یعنی اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو. یہیں پہ پھر تقدیر کی بحث بھی اسی آیت کے ضمن میں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے. جب لکھا ہوا ہے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے. یہ ہے تقدیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا. جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، اور اب اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں بھی نہیں ہو سکتا. اس کا نام ہے تقدیر، اور اس پہ ایمان رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. جس طرح کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ. اس تقدیر پہ ایمان لانا یہ ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ انسان اس بات پہ یقین رکھے، ایمان رکھے تقدیر پہ، کہ
کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے اور اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس کا نہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لکھا ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں اور دین کے سلسلہ میں، دنیا کے سلسلہ میں سب طریقے سے کوشش کریں، پھر آگے اس کو تقدیر پہ چھوڑ دیں۔ تو اب اس سلسلہ میں ایک دو احادیث مبارکہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ابن دالمی نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص ان کے پاس آئے اور کہا میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات ہیں، آپ مجھے ایسی حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو زائل کر دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے، اور اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور جب تک تم کو یہ یقین نہ ہو کہ جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی، اور اگر تم اس عقیدہ کے خلاف پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہوگے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، یعنی یہی جو کچھ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تھا وہی فرمایا۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، یعنی حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی، یعنی پہلے سے صحابہ کرام نے بیان وہی کیا لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن حضرت زید بن ثابت نے وضاحت فرمائی کہ یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، جو کچھ تمہیں یہ صحابہ کرام نے فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو ایمان، تقدیر پہ ایمان لانا یہ بنیادی عقائد میں سے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں تھے جو بقیع الغرقد میں تھا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کریدنے لگے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے یا جنت میں ہے، اور یہ لکھ دیا گیا کہ وہ شخص بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، پھر کیوں نہ ہم اس لکھے ہوئے پر قناعت کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، یعنی جو فوری طور پر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے پھر جی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہی ایک شخص نے سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لکھے ہوئے پہ قناعت کر لیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، جو شخص نیک بختوں میں سے ہوگا وہ نیکوں میں سے ہو جائے گا، اور جو شخص بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا جائے گا، جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیا جائے گا، اور بد بختوں میں سے ہوگا اس کو بدی کو آسان کر دیا جائے گا۔ یعنی انسان کا کام کوشش اور محنت کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، نہ ہم اس کے پابند ہیں، ہمیں جو حکم ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ جس طرح دیکھیے دنیا کے سلسلہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کا رزق لکھ دیا ہے، اب جو لکھا ہوا ہے وہی ملے گا، اس سے بڑھ کر نہیں مل سکتا، لیکن ہمیں نہیں پتا
ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں اور اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح عمل کے سلسلہ میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے، اور وہی لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب اس انسان کو میں اختیار دوں گا تو اس نے اپنی مرضی سے کس رستے کو اختیار کرنا ہے۔ تو جو رستہ اس انسان نے اختیار کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ کرے گا۔ تو اب انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کے مطابق جو ہے اس کو لکھ دیا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر جو ہے وہ اپنی کوشش کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ باقی جو ہے تقدیر پہ ایمان لانا یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے مطابق دنیا میں ہوگا، اس سے آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس کے خلاف ہو تو پھر یہ لازم آگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ اور لکھا ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب انسان کو اقتدار اور اختیار دیا جائے گا تو اپنی مرضی سے اس نے کس رستے کو اختیار کرنا ہے۔ تو جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ انسان اپنی مرضی سے یہ کرے گا۔ تو جو اعمال کا حساب کتاب ہوگا وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ تم نماز کے وقت سوئے رہو، یا رمضان شریف آ رہا ہے تم روزہ نہ رکھو۔ انسان اگر روزہ نہیں رکھتا تو اپنی مرضی سے نہیں رکھتا ہے۔ اگر نماز کے وقت وہ کہیں کھیل کود میں مصروف ہے تو وہ اپنی مرضی سے، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کر رہا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر رہا۔ حتیٰ کہ شیطان جو ہے وہ بھی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، انسان اپنی مرضی سے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس اختیار سے کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اسی وجہ سے پھر اسے حساب بھی لیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا۔ یہ سب جو حساب کتاب ہوگا وہ انسان کی اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔